السلام علیکم، میرا نام ذیشان عثمانی ہے۔ آج آپ سے ایک بڑے اچھوتے ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں۔ ٹاپک کا نام ہے جینز اور ولایت۔ یہ دینی جینز کی بات نہیں کر رہا، جو پہننے والی جینز ہوتی ہے نا، جو پینٹ ہوتی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، جینز اور ولایت۔ دنیا بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے اور دنیا میں نت نئے کام ہو رہے ہیں اور روز ہو رہے ہیں، اور ہمارا جو دینی طبقہ ہے، مدارس ہیں، علماء کرام ہیں، وہ ان چیزوں کے اوپر ان کا ایکسپوجر نہیں ہے اور وہ توجہ نہیں دے رہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں سماجی طور پہ، ملکی طور پر، معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر بہت زیادہ چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہمارے اس پین کو وہ سمجھ نہیں پاتے۔ مثال کے طور پہ ابھی ریسنٹلی امریکہ کے اندر 27 سال پرانے ڈی این اے سے بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ وہ اسپرم تھا، اس کو 27 سال پہلے کہیں اسٹور کر لیا گیا۔ وہ ڈونیشن کی ایک کمپنی تھی، ایک این جی او بنی ہوئی تھی، ایک کپل ان کے پاس گیا تو انہوں نے آئی وی ایف کے ذریعے فرٹیلائزیشن کر کے وہ بچہ پیدا ہو گیا، جو کہ 27 سال پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اب وہ نطفہ کسی کا ہے، پیدا کسی کے پاس ہوا ہے، بڑا عجیب ہے۔ ابھی ایک ریسنٹلی اسٹوری آئی کہ ایک گے کپل ہے، تو ایک گے کپل نے اپنا نطفہ دیا، دوسرے گے کپل کی بہن تھی، اور اس کے پاس سے دوسرا نطفہ لیا گیا۔ اس کی جو ماں تھی اس نے سروگیٹ مدر کے طور پہ کیا، اور ماں نے اپنی پوتی کو جنم دیا بیسیکلی۔ اب بتائیں کتنا کمپلیکس ہے، بالکل آدمی مخمصے میں پھنس جاتا ہے کہ یہ چکر کیا ہے۔ اب اس کے اوپر کیا شرائط ہوں گی، نسبت کی کیا ہوگی، وراثت کی کیا ہوگی، آگے جا کے شادیوں کی کیا ہوگی۔ جس طریقے سے اگر آپ ماں کسی کو دودھ پلا دے تو اس کی ماں بن جاتی ہے، رضاعی ماں بن جاتی ہے، رضاعت کے کیا مسائل ہوں گے، بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں، تو یہ بڑی مشکل ہے۔ اور اب یہ چیزیں آپ دیکھتے رہتے ہیں، آپ مختلف چیزیں دیکھ لیں، مثال کے طور پہ کرپٹو کرنسی کا مسئلہ۔ اب وہ مسئلہ سولو جب ہوگا جب ہم علماء کرام کو سمجھا سکیں گے، اور تب سمجھیں گے جب ان کو ان چیزوں کا ایکسپوجر ہوگا۔ ان چیزوں کا ایکسپوجر ہے نہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے، تو بڑا واحد سا، لیکن آپ کو سناتا ہوں۔ میں بیت السلام مسجد میں تھا، یہ فہم دین والے ہیں کراچی کے اندر، ڈیفینس کے اندر۔ تو مولانا عبدالستار صاحب بڑے اچھے دوست ہیں، بڑے نیک آدمی اللہ کے، بہت ہی اچھے آدمی، مجھے بڑے پسند ہیں۔ وہ جب بھی جاتا ہوں مجھے کلیجی کھلاتے ہیں، تو مجھے کلیجی بڑی پسند ہے، تو میں ان کو ہمیشہ چھیڑتا ہوں کہ آپ واحد مولوی ہیں جو کلیجہ کھاتا نہیں، کھلاتے ہیں۔ اینی وے، تو انہوں نے بیان دیا لمبا چوڑا بڑا سارا، اللہ کے اوپر، اللہ کے عشق کے اوپر، باقی چیزوں کے اوپر۔ میں نے نئی مووی دیکھی تھی لیلا مجنوں والی، اس کی سی ڈی میرے پاس پڑی ہوئی تھی بیگ کے اندر۔ تو جب وہ بیان دے کے فارغ ہوئے، دعا وغیرہ دے کے سب لوگ بیٹھے ہوئے، تو میں کہا مولوی صاحب چھوڑیں، آپ لوگ آپ نے زندگی میں کبھی عشق کیا نہیں ہے، باتیں کرتے ہیں، آپ یہ مووی دیکھیں، کیا زبردست مووی ہے۔ مرد عورت اتنا زبردست پیار کرتے ہیں کہ ہم جو اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، ہم نے جھک ماری ہیں کیا ہے۔ خیر ان کے جو مریدین تھے، باقی لوگ تو ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میری وہ بوٹیاں اتار دیں۔ خیر وہ بہت ہی اچھے بندے ہیں، انہوں نے وہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی، اور پھر خاموشی سے لوگوں کو بھی کام ڈاؤن کر دیا تاکہ میری پٹائی نہ ہو۔ مقصد یہی ہے کہ جن مسائل کا سامنا ہم لوگوں کو ہے، ہماری نوجوان نسلوں کو ہے، مولانا حضرات دور دور تک اس کے پاس سے نہیں گزرے۔ آپ کسی سے پوچھ لیں LGBTQ کا مسئلہ، تو پوچھیں گے بھائی یہ کیا ہوتا ہے۔ میرا بڑا من کرتا ہے کہ زندگی میں کوئی اس کی اسکالرشپ بناؤں کہ ان سارے مولوی حضرات کو بھر کے جہاز میں لاس ویگس لے جاؤں اور 15 دن کے لیے وہاں چھوڑ دوں، اور بولوں آپ صرف ایکسپلور کریں اور کچھ نہ کریں، تاکہ جب کوئی بچہ جینز پہن کے کوئی شارٹس میں آ جائے تو مسجد کے اوپر تو اس کے اوپر تانے وغیرہ نہ کسے، ان کو پتہ چلے نا گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے۔ مولانا حضرات نے عشق نہیں کیا ہوتا، ذرا بتائیں چکر وغیرہ نہیں ہوتے، بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں، شاید بیگم کے پاس بھی وضو کر کے جاتے ہوں گے۔ ہمارے بچے پوری رات لگے رہتے ہیں نائٹ پیکیجز کے اوپر، اور جانو مانو اور پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں۔ اب اس بچے کو آپ اس مولانا صاحب سے کنیکٹ کیسے کریں گے؟ دیکھیں میں یہاں پر کہیں بھی نہیں کہہ رہا کہ بچے ٹھیک کر رہے ہیں، مولانا حضرت صحیح کام کر رہے ہیں، وہ بہت نیک لوگ ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا انفلوئنس ان بچوں پہ جب ہی ہوگا جب وہ ان کے مسائل کو سمجھیں گے۔ جب عشق کا بھوت چڑھتا ہے نا، تو اس کے بعد تو روٹی روزی بھی یاد نہیں رہتی، کچھ ماں باپ بھی یاد نہیں رہتے۔ اس بچے کو آپ بولتے رہے کہ نہیں جی اب بس تسبیح پڑھتے رہے اور عشق کا بھوت اتر جائے گا، وہ تو نہیں اترے گا۔ وہ ماں باپ کے جوتے کھانے سے نہیں اترتا، تو مولوی صاحب کی نصیحت سے کہاں اترے گا، جن سے آپ کی کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، آپ کا مزاج ہی نہیں ملتا، جو آپ کا پرابلم نہیں سمجھ سکتے۔ تو بہرحال ان تمام مسائل کو دیکھتا رہتا ہوں، کیونکہ میری ٹریولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو میں ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتا ہوں، کافی سالوں سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ میاں کسی جینز پہننے والے کو ولایت عطا فرما دے، تاکہ وہ ان بچوں کے مسائل سمجھ کے ان بچوں کو گائیڈ کر سکے۔ تو کافی عرصہ ہو گیا، پتہ نہیں دعا قبول ہوتی بھی یا نہیں ہوتی، تو میں سوچا اس دعا میں آپ لوگوں کو بھی شامل کر لوں، آپ آمین بھی بولیں، اور آپ بھی دعا مانگا کریں کہ اللہ میاں بہت سارے جینز پہننے والے لوگوں کو ولایت نصیب کر دے، تاکہ ہماری نوجوان بچوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں۔ میری باتیں سننے کا شکریہ، آپ سب کا ذیشان عثمانی۔